فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ یہ آباد شہر تاریخ نے 20 مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں سن 1489 قبل مسیح میں تتموس سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل ایلبائے نے 3000 سال پہلے تتموس سوئم کی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہود و نصارہ ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو اور شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کر دیں۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدور ہرمجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضع کیا کرتے تھے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رونلڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکا ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگرٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون آ کے رہے گا، وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آئے گا۔ صلح کے جس معاہدے پہ وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریخ دن آنے والے۔ اسی کتاب میں اسکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں کیونکہ ہرمجدون کے آخری موقع کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے، اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پہ جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائی عقیدہ ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہرمجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیشگوئی کا نتیجہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے 3 مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی